جمعہ کے دن صرف 21 مرتبہ ایک قرآنی آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز بات منوانا چاہو منوا سکتے ہو۔ ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وظیفہ بتانے سے پہلے جمعے کے دن کی تھوڑی سی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن اسلام میں سب سے مبارک اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کو ہفتے کے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جو مومن کے دل کو سکون اور ایمان کو تازگی عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں خاص طور پر اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور مومنین کو نماز جمعہ کے لیے بلانے پر تمام دنیاوی معاملات چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ یہ حکم نہ صرف اللہ کی عبادت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے بلکہ اس دن کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن ایک ایسا موقع ہے جو گناہوں کی معافی، دعا کی قبولیت اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ سے مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ گھڑی ہر مومن کو اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور وقت پر مسجد پہنچ کر خطبہ سنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن اجتماعی عبادات اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا بھی دن ہے۔ مسجدوں میں مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کا تبادلہ کرنا اور اللہ کے کلام کو سننا دلوں میں محبت اور اتحاد پیدا کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں اور ہمیں اپنے مسائل اور خوشیاں مل کر بانٹنی چاہیے۔ ایک ایمان افروز حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ دوستو، یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جمعے کا دن محض ایک عام دن نہیں بلکہ اللہ کی عظمت اور قدرت کی یاد دہانی کا دن ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عمل مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید مضبوط کرتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، الغرض جمعے کا دن وہ عظیم موقع ہے جو ہمیں اللہ سے جڑنے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت پر غور کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کتنی وسیع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو غفلت میں نہ گزارے، اللہ کی عبادت، دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ کر اپنی زندگی کو نورانی بنائیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا سوچیں کہ کیا جمعے کے دن کو گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر گزارنا چاہیے، بازاروں میں کھڑے ہو کر گزارنا چاہیے، لب و لاب میں گزارنا چاہیے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے؟ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ
آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ ایک قرآنی آیت کا عمل ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اور یہ آیت مبارکہ بچے کو زبانی یاد ہے، اور وہ آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھنا آپ نے کچھ اس طریقہ کار سے ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کا آپ تصور کر لیں۔ تصور کرنے کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی پیارا مبارک اور صفاتی نام ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے جو بھی اپنے دل کی خواہش پوری کروانی ہے، لیکن جائز قسم کی، اس کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگے۔ یقین جانیں کہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا، اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو 100% کامیابی ملے گی اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔